ناظرین السلام علیکم. آج میں نے اپنا جو تھمبنیل آپ کے سامنے رکھا ہے وہ تھمبنیل یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صدر، آصف علی زرداری وزیر اعظم، اگلے جو بھی الیکشن ہوگا اس کے بعد جو حکومت آئے گی اس کا وزیر اعظم بلاول بھٹو، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنا سفر شروع کریں گی سرکاری وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے، اور آرمی چیف ہوں گے پاکستان کے جنرل عاصم منیر، اور چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ. یہ اسٹرکچر اس وقت آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں ایک شخص اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، چیخ رہا ہے، فتنہ پیدا کر رہا ہے، شر پیدا کر رہا ہے، حالات خراب کر رہا ہے، چند ہزار یوتھیاز کے ذریعے ایک منظم آپ کے سازش کے تحت ایک منظم گروہ یعنی مرزائیوں کو اور غیر ملکی جو پاکستان، دیکھیں یہودی ہونا کوئی جرم نہیں ہے، ان کا مذہب ہے، لیکن کوئی یہودی اگر پاکستان کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، بھائی ہم بھی تو مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم کسی مظلوم یہودی کے ساتھ ظلم نہیں، کسی یہودی ملک کے ساتھ بھی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب وہ ملک یا وہ یہودی ہمارے انٹرنل معاملے میں انٹرفیئر کرے، ہمارے دین کے پر اٹیک کرے، ہمارے مسلمانوں پہ اٹیک کرے، ہمارے آئیڈیالوجی پہ اٹیک کرے گا تو پھر ہم ریئیکٹ کریں گے. باقی تم ہندو ہو، بدھ مت ہو، ہمارا چائنا سے اتنے اچھے تعلقات ہیں، تو چائنا کوئی مسلم ممالک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کو اپنا مذہب میں رہنے کا ہے. تو یہودی کا لفظ یہ نہیں ہے کہ آپ جتنے بھی یہودی ہیں وہ سب مقام، بہت سارے یہودی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ جن کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں، تو وہ یہودی اچھے ہوئے، اور جو فلسطین کے لوگوں کو مار رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا، پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس ایٹمی ایران کو، پاکستان کو، بڑے ایٹمی ملک کو، تو وہ پھر ہمارے دشمن ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو بھائی. اگر کوئی مسلمان پاکستان کے خلاف، جیسے عمران خان ہے، جیسے ٹائمز میگزین نے لکھا، جیسے آپ کے اسٹریٹ جرنل نے لکھا، وال اسٹریٹ جرنل نے، کہ جناب عمران خان پاکستان کے لیے خطرناک ہیں، عمران خان پاکستان کی تباہی چاہتے ہیں، عمران خان پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ فوج جو پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ فوج جو پاکستان کی دفاع کا ضامن ہے، وہ فوج جو پاکستان کی مضبوطی کا ضامن ہے، وہ فوج جس نے پاکستان کو اپنے پروں میں چھپا رکھا ہے، اس فوج کو عمران خان کمزور کر کے توڑنا چاہتے ہیں، اس کو غرق کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایٹمی ملک پر قبضہ کر سکیں. اور یہ ان کی سوچ بہت خطرناک ہے پاکستان کے لیے. یہ بات کی اس نے، وال اسٹریٹ جرنل نے نہیں کی، ہم نے تو نہیں کی، دنیا کے معتبر ادارے نے کی. تو ہمارے ہاں بھی ایک ایسا شخص موجود ہے جو فتنہ پھیلا رہا ہے، جو شر پھیلا رہا ہے. اب وہ مسلمان ہے بقول اس کے کہ میں مسلمان ہوں، تو کیا ایک مسلمان جو پاکستان کے خلاف یہ عمل کر رہا ہے اور بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ مل کر یہاں پر شر پھیلا رہا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، تو وہ پاکستان کا دوست ہوا، چاہے وہ کتنے ہی مسلم ہوں. مسلمانوں میں تو بڑے بڑے غدار نکلے ہیں، میر جعفر ہے، میر صادق ہے، اسی طرح آپ جو ترکی میں جو تھا آپ کے وہاں پر جو انقلاب آیا، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں مسلمہ قذاب جیسے لوگ بھی نکلے جنہوں نے اتنا شر پیدا کیا. تو مسلمانوں کے اندر اگر مسلمان کے لیے نفرت، اسلام کے لیے نفرت، دین کے لیے نفرت، اس اب اسلامی ملک کے لیے نفرت، سازش ہوگی تو جو مسلمان ہوگا وہ بھی دشمن ہے. لیکن اگر ایک انگریز کرسچن ہے، ایک ہندو، چاہے وہ اپنی مذہب سے پیار کرتا ہے لیکن وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ نہیں سوچتا، وہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں سوچتا، تو وہ ہمارے لیے معتبر ہے، یاد رکھیے گا. اب آتے ہیں ہم بات کہ جناب یہ ایک آپ کا نقشہ میں نے سامنے رکھا ہے، اب اس کو تھوڑا سا میں ڈسکرائب کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ تیاری ہے کہ شہباز شریف کو، کیونکہ یہ بات تو اسٹینڈ لے لیا ہے اتحادیوں نے، خود وزیر اعظم نے، حکومت نے، پارلیمنٹ نے، کہ جی چیف انتخابات نہیں ہوں گے. آپ نے دیکھ لیا رانا ثناء اللہ نے
تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جس کے اوپر اب فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ تو چیف جسٹس کو دھمکی ہے، جو بھی کہیں وہ، لیکن اس نے ایز اے انٹیریئر منسٹر کہا ہے کہ اگر کسی کا خیال ہے، جب پارلیمنٹ نہیں چاہتی، حکومت نہیں چاہتی، الیکشن کمیشن نہیں چاہتا، جن کا اختیار ہے یہ کرانا، تو یہ ایک پارٹی کا، یہ چند ججز کا جو کہ اس وقت متنازع ہو چکے ہیں، کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں پاکستان کے الیکشن کا؟ اور کیوں چاہتے ہیں کہ صدر عارف الوی اور موجودہ چیف جسٹس کے انڈر ہی الیکشن ہو؟ کیوں؟ سب کو پتہ ہے کیوں چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ایکسٹرا آرڈینری طور پر جس طرح فوج لے کے آئی، اس دفعہ جوڈیشری لے کے آنا چاہتی ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے صحیح کہا کہ جوڈیشل مارشل اللہ نظر آ رہا ہے، اور بالکل نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں میں کہتا ہوں حکومت کمزور ہے، جہاں میں کہتا ہوں پارلیمنٹ کمزور ہے، وہاں میں کہتا ہوں کہ اس وقت جوڈیشری کے اندر ایک جوڈیشل مارشل اللہ چند ججز نے، جن کے اوپر ریفرنسز داخل ہو چکے ہیں، انہوں نے بنایا ہوا ہے اور وہ اٹیک کر رہے ہیں. تو آپ کیا خاموش رہیں گے؟ تو صحیح کہا رانا سنا انہوں نے کہ کوئی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں. لیکن یہ اس بات کی تیاری ہے کہ اگر ایکسٹرا آرڈینری ایکشن ہوتا ہے اور اس موجودہ بینچ سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم کو توہین عدالت کے کیس میں، جیسے میں نے کہا پیپر رکھا ہے، صرف سائن ہونا ہے، اگر کر دیتے ہیں تو پھر اس ملک کو چلانا ہے تو تم کرو، پھر وہ دوسرا وزیر اعظم لے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی تیاری ہے. لیکن وہ یہ بات نہیں مانیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ متنازع بینچ ہے اور ان کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں. نہ صرف حکومت مسترد، کابینہ بلکہ پارلیمنٹ کر رہی ہے، اور پارلیمنٹ کے ساتھ آگے فوج کھڑی ہو گئی ہے. تو چنانچہ ایک طرف عمران خان اور یہ چند آپ کے ججز ہیں جن کے اوپر ریفرنس ہے، اور اس ریفرنس کو انہوں نے زمین پر بوز کیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کے رولز کی بنیاد پر اپنے آپ کو پاور دے کر جو چاہے کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، اور ایک پوری 7 رکنی بینچ جو سینئر ترین ججز کی ہے وہ خاموشی سے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے. تو اگر وزیر اعظم تبدیل ہوتا ہے تو آصف زرداری نے کہا سندھی وزیر اعظم ہوگا. تو میں اپنے چاروں طرف انہی کی بات کو کوٹ کر دیتا ہوں، چاروں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے سندھی وزیر اعظم کوئی نظر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت وزارت عظمیٰ کے لیے، اور ایسے موقع پہ وزارت عظمیٰ کے لیے جس میں ایک ایکسپیرینس آدمی ہو، تو پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کسی ایسے کو تو نہیں لگائیں گے جو بقول ان کے کہ ممتاز بھٹو بن جائے، وہ نہیں لگائیں گے. تو ایسا آدمی لائیں گے سندھی جو قابل اعتبار ہو. تو اس صورتحال میں ان نظر تو نہیں آ رہا، اور نہ کسی کو ایسے ہی اٹھا کے بٹھا دیں گے اتنے مسائل والی جگہ پر آج کل. اور بلاول بھٹو کو ضرور کبھی نہیں لائیں گے، وہ ان کا ترپ پتہ ہے، وہ اس کو لائیں گے تو جنرل الیکشنز کے بعد لائیں گے. اور چانسز ہے کیونکہ وہ ٹرین ہو رہے ہیں، حالات بہتر جا رہے ہیں، اور ان کا دونوں جگہ انٹرنیشنل اور ملکی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہت بہتر ہے. چنانچہ بلاول بھٹو کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اتحاد کے ذریعے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی اتنی بڑی سیٹ حاصل نہیں کر سکتی، لیکن کافی حاصل کرے گی جب آخری موقع پہ اس کو الیکٹیبلز ملیں گے. تو کون آئے گا اس تھوڑے سے پیریڈ کے لیے؟ اگر آپ کے چلے جاتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب، تو سندھی وزیر اعظم تو ایک ہی رہ جاتا ہے، اور وہ ہے آصف زرداری. ایکسپیرینس ہے، اس کا ایک روب ہے، وہ وزارت عظمیٰ میں بیٹھ کر سخت فیصلے کر سکتا ہے. پھر وہ جو چپیڑ مارے گا اپنے مخالفین کو، وہ دیکھیے گا، اور وہ اس میں یہ صلاحیت بھی ہے. جب وہ وزیر اعظم ہوگا تو وہ یہ ریئیکٹ نہیں کرے گا ان کی طرح، شہباز شریف کی طرح. وہ ریئیکٹ کرے گا اس طرح جیسے وہ صدر ہے، وہ ریئیکٹ کرے گا اپنے نام کی طرح، جیسے آصف علی زرداری نام لیا جاتا ہے. تو پھر وہ وزیر اعظم، تو یہ وزیر اعظم تھوڑی دنوں کے لیے وہ بن سکتا ہے، ایک میں نے کہا، اور یہ آپشن موجود ہے، اور یہ خود انہوں نے اپنے منہ سے کہہ دیا. اب یہ تو نہیں کہتے کہ اگلا وزیر اعظم آصف علی زرداری ہے، اگلا وزیر اعظم سندھی وزیر اعظم ہے. انہیں ساری پیپلز پارٹی کے اور دوسری جماعتوں کے اور ان کے لوگوں کو بلاک کر دیا. اب سندھی وزیر اعظم ہے پیپلز پارٹی کے ارد گرد دیکھیں تو سندھی وزیر اعظم میں ان سے زیادہ موضوع کوئی نہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ ایک خاص پیریڈ کے لیے اگر یہ تبدیلی ہوتی ہے تو آصف علی زرداری وزیر اعظم ہوں گے، اگلا الیکشن ہوگا، اس کے بعد بلاول بھٹو آ جائیں گے. مریم نواز صاحبہ کہاں گئی؟ میں نے یہاں پر ان کو دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کی جو ہے نا وہ سرکاری طور پر اب لگتا ہے کہ پنجاب کی، جس طرح ان کے والد صاحب پہلے پنجاب کے وزیر بنے، وزیر اعلیٰ بنے، ان کے اب چچا بھی، اور اس کے بعد وہ مرکز میں آئے. ابھی عمر ہے، ابھی بہت چیز وقت باقی ہے. تو زیادہ چانسز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ
وہ مریم نواز صاحبہ کو پنجاب کا وہ وہاں پر PMLN اکثریت لیتی ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب لے آئے. پھر اگلے الیکشنز میں وہ وزیر اعظم بھی بن سکتی ہیں, صلاحیت ہے ان میں. اب آتے ہیں کہ تین اور چیز ہے کہ عارف علوی نے جانی جانا ہے, تو عارف علوی کے بعد وزیر اعظم آصف زرداری. ابھی بیچ میں ایک شور اٹھا تھا کہ آصف علی زرداری بھی صدر بننا چاہتے ہیں, لیکن جب وزیر اعظم بن جائیں گے آصف علی زرداری تو پھر دو کا مقابلہ تھا, مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری. تو مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں بن سکتے صدر؟ اور میں نے تو ان سے سوال کیا تھا کہ مولانا صاحب کیا آپ صدر پاکستان عارف علوی کے ساتھ بات بن سکتے ہیں؟ آپ کی حکومت ہے, آپ کے لوگ ہیں, آپ کا اتحاد ہے. کہنے کہ میں کیوں نہیں بن سکتا. تو چنانچہ اب لگتا یہ ہے کہ آصف علی زرداری اگر انٹیریم یعنی تھوڑے وقفے کے لیے وزیر اعظم آتے ہیں تو ایک بڑے وقفے کے لیے مولانا فضل الرحمان صدر بن سکتے ہیں. اور اب آتے ہیں کہ دو اہم ترین اداروں میں کون ہوگا. ایک میں تو ہے جنرل عاصم منیر, یہ ہوں گے اور اس دور میں بھی ہوں گے جب الیکشن ہوگا. اور دوسرے جو اس وقت ایک لڑائی چل رہی ہے پارلیمنٹ میں, حکومت میں اور یہ چیف جسٹس میں اور ان کے چند ججز میں, تو یہ کلیش اگر بڑھے گا اور چیف جسٹس جائیں گے, کیونکہ اختیار تو ہے حکومت کے پاس, اگر بائی فورس وہ بھیجتا ہے تو پھر اگلا چیف جسٹس کون ہے؟ اور اگر یہ ویسے بھی ٹینیور مکمل کرتے ہیں تو بھی اگلا چیف جسٹس کون ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. تو ہم نے آپ کو اور یہ عمران کے لیے یہ پورا کا پورا اسٹرکچر ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جنرل عاصم منیر جنرل ہیں جو آنے والے وقت میں ہوں گے. آنے والے وقت میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے قاضی فائز عیسیٰ ہے, صدر مولانا فضل الرحمان ہے, اور جنرل الیکشنز ان کے نیچے, اور وہی چیف الیکشن کمشنر جس کو دھمکی اور گالیاں اور پتہ نہیں یہ کیا کچھ دے چکے ہیں. تو اس صورتحال میں ان کو نہ جوڈیشری سے مدد مل سکتی ہے نہ الیکشن کمیشن سے. یہ وہ مدد کہہ رہا ہوں میں جس مدد کے لیے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ مجھے ایکسٹرا آرڈینری مدد دو اور حکومت میں لاؤ, اور نہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کو لفٹ کرا رہی ہے. مکمل طور پر ان کی ناکامی نظر آ رہی ہے. تو انٹرنل اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو نہیں چاہتی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اب ان کو نہیں چاہتی. پاکستان کی جوڈیشری میں جو شخص موجود ہوگا وہ میرٹ کا آدمی ہے, کبھی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا غلط. اسی طریقے سے الیکشن کمیشن نہیں کرے گا, اسی طریقے سے صدر نہیں کرے گا. تو عمران خان آپ کے لیے آئندہ چند مہینے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے. یا تو ٹھکانہ آپ کا جیل ہے یا آپ کا ٹھکانہ ملک سے باہر ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.